السلام علیکم۔ میرا نام ڈاکٹر محمد عباس میرانی ہے اور میں ماہر امراض بچگان کے طور پہ کام کر رہا ہوں، اور مدر اینڈ چائلڈ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے میری اکثر ویڈیوز آپ دیکھتے رہتے ہیں۔ آج کا جو میرا ٹاپک ہے وہ اسپیسیفکلی ہمارے جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ میں ایک تبدیلی آئی ہے، ایک ٹرانسفارمیشن آئی ہے کہ ہمارے جو مدر اینڈ ہیلتھ کیئر کے حوالے سے جو بیسک ہیلتھ یونٹس تھے یا RSCs تھے، ان کو مکمل طور پہ ٹرانسفارم کر دیا گیا اور مریم کلینک کے نام سے ان میں کچھ تبدیلیاں لائی گئی ہیں۔ تو یہ کیا ہی اچھا تھا کہ ہم ان BIUs کو اپ گریڈ کر کے ان میں 24/7 میڈیکل آفیسرز کو رکھتے، اور باقی جو عملہ تھا وہ آلریڈی ہمارے پاس موجود تھا، اور ہم اس میں ایمرجنسی میڈیسن اور ایمرجنسی ٹریٹمنٹ کی سہولت وہ پرووائڈ کرتے۔ یہ بہت اچھے سینٹرز تھے، اس میں کافی ساری سہولیات تھیں، ایون الٹرا ساؤنڈ اور رورل ایمبولینس سروس تک موجود تھی، ویکسینیشن کی سروسز بھی موجود تھیں۔ اس کے علاوہ ہم یہاں پہ جو ہماری پریونٹیبل ڈیزیزز ہیں ان کے کاؤنٹرز بنائے جا سکتے تھے، لائک ڈائبٹیز ہے یا ہائپر ٹینشن ہے یا ہیپاٹائٹس وغیرہ ہے، تو ان کو ہم جو ہے کر سکتے تھے یہاں پہ۔ لیکن ہماری جو پالیسی ہے وہ گورنمنٹ کے آنے پہ چینج ہوتی رہتی ہے، ہر گورنمنٹ جو ہے وہ اپنی پالیسی لے کے آتی ہے، تو مجھے نہیں خیال کہ یہ جو اب نئی پالیسی لائی گئی ہے اس کے پیچھے کیا راز ہے، لیکن اس کا سب سے زیادہ نقصان یہ ہو رہا ہے کہ ہمارا جو گورنمنٹ کا پیشنٹ تھا وہ اب گورنمنٹ ہاسپٹل سے چلا گیا اور وہ کہیں نہ کہیں پرائیویٹ ایڈجسٹ کر رہا ہے اپنے آپ کو، جس کی وجہ سے ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ بھی ضائع ہونے کا خدشہ ہے، اور جو لیول آف کیئر تھا وہ بھی اسے متاثر ہوگا، کیونکہ جب بھی آپ پرائیویٹ جائیں گے تو آپ کہیں نہ کہیں کمپرومائز کریں گے اپنے پیسے بچانے کی خاطر، اپنے بلز کی خاطر۔ اور اس کے علاوہ جو مریضوں سے ہٹ کے جو ایک نقصان ہوا ہے وہ یہ ہوا ہے کہ ہمارا جو بھی عملہ یہاں پہ تعینات تھا کافی ایکسپیرینسڈ تھا، وہ کسی کو 15 سال ہو گئے تھے، کسی کو 8 سال ہو گئے تھے، خاص طور پہ ہماری جو LHVs تھیں، اور ان کا جو کنٹریبیوشن تھا وہ سیف برتھ یا سیف ڈیلیوری کے حوالے سے بہت اچھا جا رہا تھا، اور اس میں جو برتھ اسفکزیا کے جو کیسز تھے وہ ہو تو رہے تھے، لیکن ان کی جو تعداد ہے وہ کافی کم ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ہمارے اوپر جو ماربڈ بچوں کا جو برڈن تھا پیرنٹس کے اوپر اور ہماری اکانومی کے اوپر وہ کم ہو رہا تھا، وہ انفارچونیٹلی اب شفٹ ہو گیا پرائیویٹ ہاسپٹلس کی طرف، اور وہاں پہ جو کام کرنے والی SBAs ہیں، اسکل برتھ اٹینڈنٹ، ان کا بھی ایکسپیرینس مجھے نہیں لگتا کہ وہ بہت زیادہ ہو، اور کسی جگہ پہ جو ہے اگر SBA نہیں ہے تو وہ ویسے بھی ان کا انڈیکیٹر جو ہے وہ ڈاؤن ہو رہا ہے۔ تو میری گزارش ہے جو بھی ہمارے ارباب اختیار ہیں، میں کوئی تنقیدی حوالے سے نہیں کہہ رہا، میں ایک ہیلتھ ایکسپرٹ کے طور پہ اور ایک ڈاکٹر کے طور پہ ایک تجویز دے رہا ہوں کہ آپ اس کو جو ہے زیادہ سے زیادہ پبلک کے لیے سیف بنائیں، اور یہ جو پرائیویٹائزیشن کا عمل ہے اس کو کسی اور طریقے سے اس طرح سے لے کے آئیں کہ یہ گورنمنٹ کے لیے بھی اور پیشنٹس کے لیے بھی یہ بینیفیشل ہو، اور ہمارا جو سٹاف ہے خاص طور پہ اب ایک LHV ہیں جن سے میں نے بات کی تو وہ کافی پریشان تھے، انہوں نے 15 ایئرز دیے اپنے ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کو، اور 15 ایئرز میں ان کو جسٹ ایک پے ملی، اس کے علاوہ اس کو کوئی پریویلیجز وغیرہ حاصل نہیں تھیں، اور اس کی نوکری جو ہے وہ یکدم ختم کر دی گئی۔ اسی طرح کئی آیاز تھیں اور کئی جو ہے مڈ وائف تھی، مڈ وائف تو خیر ریگولر عہدہ ہے، کوئی چوکیدار تھے، وہ سب کو گھر بھیج دیا گیا، اور جو ہیلتھ ڈپارٹمنٹ کا عملہ تھا اس کو ٹرانسفر کر کے کسی ایسی جگہ پہ بھیج دیا جہاں پہ ان کی اتنی زیادہ ضرورت نہیں ہے، یا تو ان ہاسپٹلس کو آپ بہت زیادہ اپ گریڈ کریں جہاں پہ ان کی ضرورت ہو تبھی ان کو بھیجیں، ادروائز وہاں پہ سٹاف آلریڈی پورا تھا تو ان کو وہاں بھیج دیا گیا۔ تو میری یہ گزارش ہے کہ ملازمین کا بھی خیال رکھیں اور مریضوں کا بھی خیال رکھیں اور اپنا بھی خیال رکھیں، مطلب گورنمنٹ ریسورسز کا بھی خیال رکھیں، اور جو ہیلتھ کی ڈیلیوری ہے، ہیلتھ کیئر سسٹم کی ڈیلیوری سروسز کی، اس کو بھی اسی میں رہتے ہوئے بہتر سے بہتر بنائیں، نہ کہ ہم یہ سسٹم ہی ختم کر دیں اور کسی ایسے حوالے سے اس کو چلائیں کہ ہمارے جو ہیلتھ کیئر کے انڈیکیٹرز ہیں وہ کمپرومائز ہوں۔ تھینک یو۔